الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا منيرا. صدق الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام ملاقات رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران خان، اور میرے ساتھ ہوتے ہیں محمد عکاش صاحب جو آج موجود نہیں ہیں. ان کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ آج حاضر نہیں ہو سکے. ہم دعا گو ہیں ان کی صحت کے لیے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. پروگرام ملاقات رمضان میں ہم حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا پروگرام نعتیہ مقابلے پہ محیط ہے، اور اس میں ہم نے اہتمام کیا ہے نعتیہ مقابلے کا، جس میں جیتنے والے کو ملے گا 1 لاکھ روپے کا انعام. آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا پہلا مرحلہ یعنی کہ شروع کا مرحلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور آج ہمارا دوسرا مرحلہ سیمی فائنل راؤنڈ آج شروع ہونے کو ہے. اور ہمارے ساتھ آج نئی آوازیں شامل ہیں اور نئے مہمانوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جن کا میں تعارف آپ سے کرواتا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر دفعہ ایک نئے ٹاپک، ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہمت مرداں مدد خدا. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی، کرم نوازی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی خاص نگاہ ہوتی ہے، اور وہ بھلائی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ادارے کے سربراہ بھی ہیں جس کا نام غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ ہے، جہاں غریب اور یتیم بچوں کو 700 سے زائد برانچز کام کر رہی ہے. اور ان کا امتیاز یہ ہے کہ یہ شہروں میں نہیں ہے، یہ دیہی علاقوں میں ہے، اور دیہی علاقوں کی خدمت کی جا رہی ہے. آپ چیف ایگزیکٹو ہیں دار ارقم سکولز، وائس چیئرمین ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ، چیئرمین ہیں آفاق، چیئرمین ہیں ہیلپ ان نیڈ، ماہر تعلیم ہیں، دینی اسکالر ہیں، 25 سے 30 ملکوں کا دورہ کر چکے ہیں. جناب سید انجم وقاص جعفری صاحب، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائرڈ چودھری محمد آزاد صاحب. انہوں نے 1965 اور 1971 کی جنگیں لڑی. 1978 میں نومل یونیورسٹی سے چائنیز زبان میں انٹرپریٹرشپ ڈپلومہ حاصل کیا، اور ملک کے مختلف شعبوں میں ایز اے ترجمان چائنیز زبان کے فرائض سر انجام دیے. 1991 میں نشانہ بازی میں آرمی کلر حاصل کیا، اور 1992 میں سیف گیم میں ساؤتھ ایشیا سے برونز میڈل جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا. اور آج کل
دار ارکم اسکول گجر خان میں ماہر تعلیم ایز اے ریجنل ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم کپتان صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ کہ آپ آئے، تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ہمارے سابقہ جج اور موجودہ جج جناب ساجد حسین جامی صاحب۔ کیا حال ہے جی جامی صاحب؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ اور آج کے ہمارے دوسرے جج اور نئے جج جناب شاہد صابری صاحب، معروف شاعر ہیں، معروف نعت خواں ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ سر بہت شکریہ ہے صابری صاحب، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے شو کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے نعتیہ مقابلے کا ہے، تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں سیمی فائنل راؤنڈ میں پہلی نعت خواں حافظہ مسکان طاہر کو، جو گجرانوالہ سے تشریف لائی ہیں۔ ان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے، مرحبا کتنا حسین، مرحبا کتنا حسین، میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے، یاد با خلق عزیز نشتہ دے مثال دادا، زلف دار پتا گری اچت جمال دادا، خلق ایسا جس دنا کوئی مثل تے مثال، زلفا میرے آقا دیا آیتاں دا جالے، زلفا میرے آقا دیا آیتاں دا جالے، سونے آدھا سونا مدنی، سونے آدھا سونا مدنی، بول دو قرآن ہے، واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے، واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے، مرحبا کتنا حسین، مرحبا کتنا حسین، میرا نبی سلطان سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی میٹھی آواز اور ماشاءاللہ ہائی نوٹس میں انہوں نے ماشاءاللہ نعت پڑھی۔ تو صابری صاحب جو آج ہمارے نئے جج ہیں اور ساتھ جامی صاحب ہمارے جج صاحب ہیں، تو ہم ان ججز صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے اور اتار چڑھاؤ بھی بہت پیارا، کافی یعنی کہ مائک کے بغیر بھی بہت پیاری آواز ہے، تو مالک ان کی آواز میں اور سوزوں کو داد عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، باقی مقابلہ ہے تو باقی ججنگ تو آخر میں اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن صحیح۔ ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھا آپ نے۔ صحیح، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھی حافظہ مسکان جو گجرانوالہ سے تشریف لائی تھی، بڑی میٹھی آواز، بڑی پیاری آواز، اور ان کے ساتھ ساتھ اب ہم دعوت دیتے ہیں مانور زاہد کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ مانور زاہد۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب
کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ، یا سبحان اللہ۔ نبی سب کرم ہے تمہارا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، سبحان اللہ۔ پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں سبحان اللہ، یا سبحان نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا کہنے، بڑی میٹھی آواز اور عمدہ انداز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں کیپٹن صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں، 1971 کی بھی لڑی ہے، 1965 کی بھی لڑی ہے، اور فوج میں انہوں نے بڑا کردار سر انجام دیا ہے۔ تو کیپٹن صاحب یہ فوج میں ڈائریکٹ آئے تھے کہ پہلے بھی کوئی کام کرتے تھے؟ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے میں پاکستان ریلوے میں تھا، اچھا، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ جب وقت ملک پہ وہ وقت آیا تو بس ایک ہی شعر ذہن میں تھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، واہ، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے جاتے ہیں۔ سبحان میں نے اللہ، ریلوے سبحان کو خیر آباد کہا اور پاکستان فوج میں آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو 1965 کی جنگ اور 1971 کی جنگ لڑی اور آپ ماشاءاللہ غازی ہوئے، تو کیا سا محسوس تھا اس وقت کیا ماحول تھا، اور کیا آپ نے سوچا کہ کیسے چلے جاؤں، اور دل میں یہ تھا کہ شہید ہو جاؤں؟ شہادت کی آرزو تو الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، اور وہ میرے دل میں بھی تھی، اللہ کا ماشاءاللہ۔ شکر ہے، یہی آرزو لے کر آیا تھا، لیکن کئی بار شہادت کو اپنے قریب سے ہوتے ہوئے گزرتے دیکھا، واہ، لیکن اللہ کو ایسے منظور نہیں تھا۔ ماشاءاللہ، تو الحمدللہ جہاں بھی ضرورت پڑی، اگلے مورچوں میں جدھر بھی ڈیوٹی لگی، ہم نے پورے طریقے سے پورے جوش و جذبے سے وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دیے، اور خاص کر 65 کی جنگ تو بہت بڑے ولولے کا، بہت بڑے جذبے کا وقت تھا، اور وہ جذبہ میرے خیال میں آج تک قوم میں دوبارہ نہیں آیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ نے برونز میڈل لیا ہے سیف گیم میں، نشانہ بازی میں، یہ کیسے آپ کو شوق پڑ گیا؟ وہاں آرمی میں فائر کرتے کرتے شوق پڑ گیا؟ اصل میں جب میں نے قرآن پاک سے اللہ کا یہ فرمان سنا کہ اپنے گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھو، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ، ہمارے پاس تو تلواروں وقت گزر گیا، اب بندوقوں کا ہے تو ہم اس میں کیوں نہ مہارت حاصل کریں۔ صحیح۔ تو پھر میں اللہ کا شکر اس طرف راغب ہوا، اور اللہ نے کرم کیا کہ ہر جگہ مجھے کامیابیاں ہوتی گئیں، اور آپ نے سیف گیم میں اور پاکستان برونز کے میڈل لیا اور ملک کا نام روشن کیا، اور پاکستان کلر بھی حاصل کیا اور آرمی کلر بھی حاصل کیا۔ الحمدللہ جی، دونوں کلر حاصل کیے، اور تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان ٹیم کا کوچ بھی رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نشانی بازی میں کوچ بھی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ چائنیز زبان کے انٹرپریٹر ہوئے، تو یہ آرمی کہاں اور نشانہ بازی کہاں اور چائنیز زبان کہاں، یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ چائنیز زبان کا جو انٹرپریٹرشپ ڈپلوما کیا، اس کے لیے مقابلے کے امتحان ہوتے تھے نمبر یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن کے، تو وہ اللہ کا شکر ہے، وہ تو میں کمپٹیشن ون کر کے آیا تھا نمبر۔ اس ٹائم تو جب آپ نے کیا ہوگا وہ نبل تھی، نمل تھی نا، نمل کہتے ہیں یونیورسٹی اسلام آباد، جی جی، اور پھر ابھی نمل ہو گئی، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نمل کے پائنیئر ہیں، اللہ کا ماشاءاللہ، دوسرے چوتھے کورس میں ہم آئے تھے، اللہ کا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ چائنیز زبان کے ترجمان آپ بن گئے، پھر آپ نے کہاں کہاں کام کیا؟ مختلف شعبوں میں کام کیا، پاکستان آرمی میں، پاکستان نیوی میں، پاکستان ایئر فورس کے ساتھ بھی ایک چانس ملا 2، اور اس کے بعد FC میں، پولیس میں، اور پھر نشانہ بازی کی جو ٹیمز تھی ان کو بھی ساتھ ساتھ ہم رہنمائی کرتے رہے،
اور جو ہمارے بعض کوچز تھے وہ بھی چائنیز سے مختلف تھے، تو ان کے ساتھ بھی کام کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور ناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ کیپٹن صاحب نے جنگیں بھی لڑی اور کھیل کود میں بھی رہے، کوچ بھی رہے، تو ہم التماس کرتے ہیں صابری صاحب سے کہ 2 بول ہمیں نعت کے سنائیں۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، سبحان اللہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اور جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، جو ہے میری جان و ایمان، کیا میں ان کی نظر کروں، پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صابری صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ محفل لوٹ لی، اور بڑی میٹھی آواز، پیاری آواز، تو ہم تو اس پیرے میں چلے گئے تھے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہیں اور آپ نعت پڑھ رہے ہیں، اور ہم ایسے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، ان کا دیدار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو نعتیہ مقابلے کا سلسلہ کار آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تشریف لاتی ہیں صبا الطاف، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ صبا الطاف۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، ہے عقیدہ یہ اپنا، باسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، سبحان اللہ۔ دل کو ہمت نہیں،
دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم چلتے ہیں کیپٹن صاحب کی طرف۔ کیپٹن صاحب، ماشاءاللہ آپ آرمی میں تھے اور سپورٹس مین بھی تھے، ایتھلیٹ بھی تھے، تو یہ ماہر تعلیم، یہ تعلیم کی طرف آ جانا اور یہ اسکول چلانا، کالج چلانا، یہ کیسے آپ اس شعبے میں آ گئے؟ اس طرح ہوا کہ میں کچھ دوستوں سے ملتا تھا جن کا تعلق دار ارکم سے تھا، آنا جانا رہتا تھا، تو جب میں ان کا یہ سسٹم دیکھا اور اس میں خاص بات یہ دیکھی، یہاں دین اور دنیا متوازی جاتے ہیں ساتھ، واہ، یہاں دین کی بھی تربیت ہوتی ہے اور دنیا کی، تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں اس طرف آ جاؤں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو معلم کہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو پھر میں اس شوق کو لے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا، معلم بنا کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سلسلے میں پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ کیوں نہ یار میں بھی اس طرف آؤں، زندگی گزر گئی ادھر، اب اس طرف آیا، اور پھر ان دوستوں نے مجھے اس میں لانچ کر دیا، اور خدا کا شکر ہے یہ میرا تجربہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب رہا۔ یہ مثال جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ہمت مرداں مدد خدا، یہ آپ پہ پوری اترتی ہے کہ آپ نے اتنی ہمت کی، اور آپ ریلوے میں تھے، پھر آپ نے دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، اور آپ نے اپنی جان اپنے ملک پہ نظر کرنے کے لیے، شہادت نوش کرنے کے لیے آپ آرمی میں آئے، اور پھر آرمی سے پھر آپ نے شوٹنگ کا بھی وہ مقابلہ کیا اور میڈل بھی جیتا، ملک کا، قوم کا نام بھی روشن کیا، اور آپ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ ہم اب چلتے ہیں اپنی نعتیہ مقابلے کی طرف، اور ہم دعوت دیتے ہیں محمد شہریار کو کہ وہ آئیں اور گلہائے عقیدت پیش کریں۔ محمد شہریار۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو سبحان اللہ۔ للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا حب میں آ جانا، سبحان اللہ، سبحان یا اللہ۔ در پہ بلا لینا، یا حب میں آ جانا، اے پردانشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا پڑھا، بہت عمدہ انداز، ماشاءاللہ۔ یہ تھے شہریار احمد، اور اب ہم دعوت دیتے ہیں الزا نثار کو کہ وہ آئیں اور ہدیہ نعت پیش کریں۔ الزا نثار۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا عمدہ انداز اور بڑی پیاری میٹھی سی آواز، اور ہماری پیاری سی یہ بیٹی نے بڑا اچھا پڑھا۔ اور اب ہم چلتے ہیں وقاص انجم جعفری صاحب کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سر، آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں جو پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں، اسکول کالجز چل رہے ہیں، تو آپ کا جو اسکول ہے وہ کس لحاظ سے منفرد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عمران خان صاحب، آپ نے جو سوال کیا کہ پاکستان میں بے شمار انفرادی اور چینز کے تعلیمی ادارے ہیں، دارالارقم اسکول ان میں کس لحاظ سے منفرد ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو شرح خواندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ ہم 70 سال گزرنے کے باوجود پاکستان میں شرح خواندگی کو 100% نہیں کر پائے۔ اس وقت بھی پاکستان میں 2.5 کروڑ کے قریب ایسے بچے موجود ہیں کہ جو سکول جانے والی عمر میں سکول سے محروم ہیں، یا ان کے والدین کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا حکومت کا انفراسٹرکچر بہت کمزور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنے کا موقع ملا۔ بلا شبہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی کچھ مسائل یقیناً موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹی کو شولڈر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے یہ دن بدن گرو کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی کوالٹی ہے۔ دارالارقم اسکول اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ محض ایک منی میکنگ کا ادارہ نہیں ہے، یہ محض صرف لٹریسی کا ادارہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر یہ دین اور دنیا کی تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ ہم ایک طرف ان تعلیمی اداروں کے اندر اسلام، پاکستان اور نظریہ پاکستان کے متعلق جو ہے کہ ان کو ملی تعلیم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف جدید تقاضوں کے مطابق ہم ان کو جو ہے جدید دنیا میں انہیں قدم سے قدم ملانا سکھا رہے ہیں۔ دارالارقم کا یہ امتیاز ہے کہ دارالارقم نے وہ جو رائج الوقت تصورات ہیں کہ دین کے لیے آپ کچھ اور تعلیمی اداروں میں جائیں گے اور دنیا کے لیے آپ کچھ اور تعلیمی اداروں میں جائیں گے، دارالارقم نے اس خلیج کو برج کیا ہے، اور الحمدللہ دارالارقم اسکول جو پاکستان میں اس وقت 700 سے زیادہ ہیں، اس میں ایک طرف تو قرآن اور حدیث اور سیرت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کو کنٹمپریری جو ہے کہ سبجیکٹس اور تمام ایجوکیشن کے مضامین جو ہے کہ سکھا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دارالارقم کا امتیاز یا ڈسٹنکشن اپنے دیگر ہم اثر تعلیمی اداروں پر یہ ہے کہ دارالارقم ایک پریمیئر اسلامک اسکول ہے کہ جو آئین پاکستان، نیشنل کریکولم اور ہمارے قومی اور ملی تقاضوں کے مطابق دینی اور جو ہے کہ سماجی تعلیم دے رہا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا اور میں بڑا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا
کہ ماشاءاللہ آپ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں، وائس چیئرمین بھی ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے، چیئرمین ہیں آفاق کے، چیئرمین ہیں ہیلپ ان ہینڈ کے، اور ماہر تعلیم بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے 25 سے 30 ملکوں کا دورہ بھی کیا ہے. تو یہ کیسے آپ ایک فرد ہو کے اور اتنے سارے کام کر لیتے ہیں اور اتنے سارے اداروں کو آپ سنبھال رہے ہیں؟ دیکھیے عمران صاحب، اس سوال کا ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ سارے کام ایک پیشن کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کی زندگی میں پیشن ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہے تو پھر دیکھیں انسان کے لیے 24 گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں، کام زیادہ ہوتے ہیں. میں اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اصل میں تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پیارے ملک کو ادارے دے سکیں. دیکھیے بلا شبہ پاکستان میں ایک سے ایک ڈائمنڈ اور ہیرا موجود ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، مرد و خواتین میں، نوجوانوں میں، شہروں میں، دیہاتیوں میں، ہر طبقے زندگی کے اندر بہت ہی قیمتی لوگ موجود ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہاں اداروں کی کمی ہے. آپ نے جن اداروں کی فہرست گنوائی ہے جن سے میرا تعلق ہے، ایسے کارکن کے ہیں، میں اپنے آپ کو ایک ورکر کہتا ہوں. یہ صرف تقسیم کار ہے کہ میں کہیں چیئرمین ہوں، کہیں وائس چیئرمین ہوں یا کہیں چیف ایگزیکٹو ہوں. بنیادی طور پر تو میں ایک ورکر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے، اور اس تعلیم سے وابستہ ہے کہ جو بالکل اپنے ایمان، عقیدے، اپنی ویلیوز، اپنی تاریخ کے اوپر پورے اعتماد کے ساتھ ہو. اس لیے جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف شعبہ زندگی کے اندر ادارے قائم کریں اور جو ہے کہ باصلاحیت جو ہے کہ نوجوانوں کو اس میں جو ہے کہ خواتین بھی ہیں اور مرد حضرات بھی ہیں، ہم ان کو لے کر آئیں. ہم جو ہے کہ پاکستان میں کوئی ہم ایجنٹ آف چینج بن سکیں، ہم کوئی تبدیلی کا لمبردار بن سکیں. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ہم ہر سطح پر، ہر شعبے زندگی میں اداروں کو جو ہے کہ ڈیولپ کریں. جی سر، یہ بتائیے گا، یہ فرمائیے گا اور ہمیں سمجھائیے گا اور تلقین کیجئے گا کہ یہ جو غزالی ٹرسٹ کی آپ نے بنیاد رکھی، اس کا کیا مقصد تھا اور یہ آپ نے کب قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جو آپ فری آف کاسٹ تعلیم دیتے ہیں تو یہ کیسے آپ اس کو بروئے کار لاتے ہیں اور کہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں، اور یہ 600 سے 700 سے زائد برانچز جو کام کر رہی ہیں کہ اس کو کیسے چلایا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب، ہمارا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور اللہ پر ایمان کے بعد مخلص اور محب وطن پاکستانی کے اوپر ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس قوم نے کبھی بھی کسی کو مایوس نہیں کیا جب بھی جو ہے اس کو کسی بامقصد ہدف کی طرف دعوت دی گئی ہے. غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ 1995 میں ہم نے اس سوچ کے ساتھ قائم کیا کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، جہاں گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے، جہاں کے رہنے بسنے والے جو افراد ہیں اور باشندے ہیں ان کے اندر شعور کی کمی بھی ہے، اور وہاں عام طور پر توجہ بھی نہیں دی جاتی. تو ہم نے کہا کہ چلے اور باقی چیزوں کو چھوڑیں، ہم تعلیم کے معاملے میں کوشش کریں کہ ہم صرف معیار تعلیم کو انشور کریں اور ہم ان بچوں کو اچھی تعلیم دیں. یوں ہم نے 1995 کے اندر 1 کلاس 1 ٹیچر سے پنجاب کے 3 اضلاع سے ہم نے ان سکولز کا آغاز کیا کہ جو 1 کلاس 1 کلاس اور 20 بچوں کے ساتھ تھا. الحمدللہ پچھلے 20 سال میں اس وقت ہمارے پاس 98,000 بچے اور بچیاں موجود ہیں کہ جو ایج میں، اور جو صرف پنجاب نہیں بلکہ KP کے، بلوچستان کے اندر اور جو ہے اپنا سندھ کے اندر جو یہ بچے پڑھ رہے ہیں. اور اس میں 48,000 یعنی آلموسٹ 50% وہ ہیں کہ جو یا یتیم ہے یا جیسے غریب ہے، جن کو مکمل وسائل ہم لوگوں کے احتیاط کے ذریعے ہم ان کو فراہم کر رہے ہیں، اور بچے اس وقت الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ تقریباً 700 سکولز ہیں جو پاکستان میں قائم ہیں، جن میں 90. اور آپ کو ایک اور بات جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت جو ہے حکومت پاکستان کے تقریباً 40,000 بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ نے اعتماد کیا غزالی ٹرسٹ کے اوپر، گورنمنٹ نے بات کیا ہے کہ غزالی ٹرسٹ کو اپنے پبلک اسکول دیے، اس لیے کہ ان سے چل نہیں پا رہے تھے، لو پرفارمنگ اسکول تھے. تو انہوں نے کہا کہ غزالی ٹرسٹ آگے آئے اور ہمارے اسکولوں کو چلایا. اور الحمدللہ ہم نے نہ صرف گورنمنٹ سے لینے کے بعد نہ صرف یہ کہ اس کے معیار تعلیم میں اضافہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہم نے اس کی انرولمنٹ میں یعنی بچوں اور بچیوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا. تو گویا غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے جس کا مخفف یا ایبریویشن GET گیٹ ہے، آپ صرف گوگل کریں گے، آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے get.gov
www.arm.pk پہ جائیں گے تو آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی. اور یہ اس وقت پوری دنیا میں جو پاکستانی موجود ہیں اور خود پاکستان میں جو ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کو اللہ نے وسائل دیے ہیں, یا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہم میں سے اکثر لوگ پس منظر دیہات کا ہے اور اب الحمدللہ ہم شہروں میں آ گئے تعلیم کی بنیاد پر. ہم سمجھتے ہیں کہ وائی ناٹ, کہ جب تعلیم نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا ہے تو وائی ناٹ جو بچے پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کی تعلیم کی ٹیک کیئر کریں. تو غزالی صاحب سے قومی منصوبہ ہے کہ جس کے تحت ہم نے صرف یہ نہیں کیا, ہم نے ایک طرف تو یہ ادارے قائم کیے ہیں, پھر ہم نے معذور بچوں کے لیے ادارے قائم کیے ہیں. ہم نے پاکستان میں ہندو کمیونٹی کے لیے کہ وہ عام طور پر جو ہے کہ دور نہیں جا سکتے, ہم نے ان کے علاقوں میں اسکول قائم کیے ہیں. ہم نے پاکستان کے جو ذہین ترین بچوں کے لیے غزالی پریمیئر کالج قائم کیا کہ اس وقت جہاں 250 بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ اقامتی ادارہ ہے اور فل 24 آور ان کی ایجوکیشن ہے. تو یہ غزالی ٹرسٹ کے بہت سارے منصوبے ہیں کہ جو مخلص اور محب وطن پاکستانی کے تعاون سے چلائے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا عادل, میں تجھے رکھ لوں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بڑی پیاری اور میٹھی سی آواز, اور چھوٹی چھوٹی ہماری بیٹی, انہوں نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں کیپٹن صاحب کی طرف اور کیپٹن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیپٹن صاحب آپ نے کیسے زندگی گزاری؟ آپ نے ماشاءاللہ ایک وقت گزارا, دنیا دیکھی, دنیا گھومے, آرمی میں رہے, ایتھلیٹ رہے, سپورٹس مین رہے, نشانہ باز رہے, اور ماشاءاللہ پر آج کل آپ ماہر تعلیم ہیں. تو کیسے زندگی گزاری اور نوجوان نسل کے لیے آپ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے وطن عزیز کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میرے عزیزوں, ہماری زندگی ایک تکون کی مانند ہے ماشاءاللہ, جس کا ایک کونا شعور, دوسرا انسانیت اور تیسرا حب الوطنی ہے. میرے عزیز نوجوانوں, پاکستان کے نوجوانوں, آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب کبھی وطن پہ وقت آن پڑے تو شعور کی خاطر شان, انسانیت کی خاطر آن اور وطن کی خاطر جان تک قربان کریں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اس لیے کہ شعور ہے تو شان سلامت, انسانیت ہے تو آن سلامت, اور وطن ہے تو جان سلامت اور ایمان سلامت. ماشاءاللہ. اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی چکائے جو واجب بھی نہ تھے. ماشاءاللہ, بہت بہت ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز اور جوشیلا انداز. آپ کا ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ وہ آپ آئے اور ہمارے اس پروگرام کی رونق آپ نے بخشی. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا نتیجہ مرتب کیا ہے. بچوں کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ان کے چہرے بڑے پریشان ہیں, بچے پریشان لگ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے ہیں کہ کون ہے ونر, کون ہے خوش نصیب جو فائنل راؤنڈ میں جائے گا. تو ہم وقت ضائع کیے بغیر ججز کی طرف چلتے ہیں اور جامی صاحب اور صابری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ باری باری ان کے رزلٹ اناؤنس کر دیں. ماشاءاللہ, ان سب بچوں نے بہت اچھا پڑھا, بہت ہی پیاری آواز تھی. مجھے تو میں نے بڑا انجوائے کیا ان کی آوازوں کو, ان کی نعتوں کو. تو بس چند ایک بچوں نے نعت میں تھوڑی بہت غلطیاں کی, اتار چڑھاؤ ترتیب میں چینج کیا. تو میرے خیال سے تو آج کے تمام سٹوڈنٹس ہی ونر ہیں ماشاءاللہ. ہمارے لیے تو دیکھیں سب ونر ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی اور یہاں پہ آ کے آڈیشن سے لے کے اتنے مرحلے میں طے ہو کے ہزاروں میں سے یہ چند بچے یہاں پہ آئے ہیں. تو ان کے لیے تو داد ہے, ان کے لیے تو مبارکباد ہے کہ یہ ہمارے لیے سب ونر ہے. بالکل, یہ ان کی سعادت ہے ان کے لیے کہ آج کے پرفتن دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا, تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو میرے ساتھی معاون جج, میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ ان بچوں کے نام بھی اناؤنس کر دیں اور کوئی ان کے لیے پیغام ہے تو وہ ان کو دے دیں.
ساروی صاحب تلقین فرمائیں ان کے لیے کہ یہ اور اچھے ہو جائیں اور اچھی نعت پڑھنا شروع ہو جائے. اور آج روزہ بھی تھا اور روزے کی وجہ سے ظاہر ہے گلا خشک بھی ہو جاتا ہے تو مشکلات ہوتی ہے, تو اس کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ نعتیں پڑھی ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سب بچوں نے بہت پیارا پڑھا. اور ابھی وہی حافظ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یعنی کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ سرکار نے خاص یعنی کہ اپنی تعریف کے لیے بندے چن لیتا ہے, سرکار اپنے چن لیتے ہیں جن کی یہ تعریف کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھیں مسکان طاہر نے بہت اچھا کلام پڑھا, وہ تو زندگی سے پڑھا کلام, وہ تو واقعی پسند آیا, اس میں کوئی غلطی نہیں تھی, بہت اچھا پڑھا. مہنور زاہد نے یا نبی سب کرم ہے تمہارا, اس میں صرف ایک غلطی جو مجھے نظر آئی تلفظ کی کہ تصور ہے اس میں تصور کر کے پڑھا گیا. تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے, تو تلفظ کیونکہ بہت ضروری ہے, معنی چینج ہو جاتے ہیں اگر تلفظ ٹھیک نہ ہو. تو اس کے بعد صبا الطاف نے اے رسول امی کلام کی سلیکشن بہت اچھی تھی, سب سے اچھا کلام اس ٹائم دیکھا جائے تو مقابلے کے لیے اے رسول امی تھا ماشاءاللہ. لیکن باقی کلام تو اچھا تھا, باقی بھی ٹھیک تھا, لیکن تلفظ ان کے بھی تھوڑے بہت. اب خاتم المرسلین پورا ایک لفظ ہے, لیکن خاتم کے بعد سانس لیا گیا اور اس کے بعد مرسلین پڑھا گیا, تو ایک وہ بیچ میں وقفہ آ گیا. بے شک. تو یہ بھی, اور بسد ہے اور باسد کر کے پڑھا گیا, تھوڑا سا یہ بھی ہے. تو باقی کلام کی سلیکشن بہت اچھی تھی. شریار اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, یہ بھی بہت اچھا پڑھا, لیکن اے سبز گنبد انہوں نے پڑھا, اے سبز گنبد والے, تو یہ بھی. اس کے بعد عبد الرافع انہوں نے بہت اچھا پڑھا, زمین میلی نہیں ہوتی. ان کے ہر انداز سے کلام ان کا اچھا تھا, ان کی آواز ہی بہت پیاری تھی اور بڑا دل سے انہوں نے پڑھا کلام. اس کے بعد الزا نثار نے کاش میں دور پیمبر میں, انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا, ان کی بھی کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی, کلام کی سلیکشن بھی اچھی تھی. اس کے بعد تحریم عاصم نے بے خود کی دیتے ہیں انداز جابانہ, کلام بھی بہت اچھا, اتار چڑھاؤ بھی بہت اچھا, اور یعنی مزہ آ گیا, سبحان اللہ, بہت اچھا پڑھا, یہ سب نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. تو یہ جو تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں یہ سیکھنے کی ہوتی ہیں, یہ سیکھیں گے تو آگے انشاءاللہ جائیں گے, اور سب نمبر 1 پہ ہیں میری نظر میں. تو باقی تو فیصلہ بھی کرتے ہیں کچھ. تو آپ رزلٹ اناؤنس کر دیں کہ کون آج کے جو ونر ہوں گے, 6 یا 7 جو بھی آپ نکالیں گے آج. تو ہم نے تو 6 نکالنے تھے, تو اگر آپ اور بھی نکالنا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بھی اچھا پڑھتی ہیں تو ان کو بھی آنا چاہیے, تو ہماری طرف سے آپ کو التماس ہے کہ آپ اناؤنس کر دیں. جی ویسے تو نمبر 1 پہ جو میری نظر میں ہے وہ مسکان طاہر ہے, زندگی کے ساتھ پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے, بہت زبردست آواز ان کی, صحیح. اور اس کے بعد سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. میری نظر میں تو سب کو آگے جانا چاہیے, کیونکہ اب 7 ہی ہیں بچے, تو 6 میں سے سلیکٹ کریں گے تو کافی ہے, ایک بچہ, لیکن سب نے بہت اچھا پڑھا ہے. تلفظ کی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں, صحیح ہے. میری نظر میں تو سب آگے جانے چلے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. پھر تو ان کو 7 کو مبارکباد دیتے ہیں کہ یہ جو 7 بچے اگلے راؤنڈ میں فائنل راؤنڈ میں سلیکٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا راؤنڈ ہے وہ فائنل راؤنڈ ہے, اور اس میں یہ بچے 7 انشاءاللہ پرفارم کریں گے, اور ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور آپ تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے اور ہمارے شو کی رونق بخشی آپ نے, اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ اختتام پذیر کریں گے کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی, نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے, نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی تو انبیاء و رسول یہ بولے, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. اس کے ساتھ اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی یہ آخری گھڑیوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب عطا فرمائے, اور اپنی تمام برکتیں, رحمتیں, شفقتیں ہم پر نازل فرمائے. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے روز نیوز نیٹ ورک پر, اور اسی پروگرام ملاقات رمضان میں فائنل راؤنڈ میں, اور انہی نئی آوازوں کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ. اللہ حافظ. 1995 میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ پڑھے, اور آج ملک بھر میں 700 سے زائد اسکولوں کی مدد سے لاکھوں بچے پڑھ چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جھونپڑیوں میں پلنے والے بچے جب اسکول آئیں تو ہم ان کی زندگی کے اندھیروں کو
علم کی روشنی اور اجالوں سے نہ صرف دور کریں بلکہ انہیں ایک ایسا ماحول دیں کہ گاؤں کی خستہ شکستہ گھر اور کچی بستیوں کے سائے